اللہ کو عزت کی حمد و ثنا رش کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد قابل تکریم معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کلمات خیر ہم سنیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے کہ جس میں شعبان وہ مہینہ ہے جس کی آمد کا جب آغاز ہوتا، جب اس کا شروع ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس میں کثرت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے اتنی عبادت کرتے تھے جتنی اس مہینے میں کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے، یعنی پہلی شعبان سے لے کر 30 شعبان المعظم تک ہر دن کا اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک فضیلت سب سے بڑی یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کے بارے میں فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ماہ شعبان کا چاند نظر آ جاتا تو وہ اپنے معاملات زندگی سمیٹ لیتے، اپنے کاروباری جو مراسل تھے ان کو سمیٹ لیتے کہ ہم نے پورے ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو ماہ شعبان سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کسی پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہو، کہیں جانا ہو تو ہم ایک مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی شادی آ جائے، کسی بچے کا پروگرام ہو تو ہم مہینہ پہلے ہی ہماری شاپنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا داری کا شوق نہیں تھا، بس دین کے ساتھ لگاؤ تھا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے کاربند تھے، جب حکم ملتا فوراً اللہ کے حضور سے سر مسلوق کر دیتے، یعنی پہلے سے پلاننگ کر دیتے کہ ماہ سیام میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہم دل لگی کے ساتھ پورے سرور کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدارے سے۔ تو صحابہ کرام اس ماہ سیام میں اپنے آپ کو تیار کر دیتے کہ ہم نے ماہ سیام کا اچھے طریقے سے استقبال کرنا ہے اور اس میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک تو یہ صحابہ کا معمول تھا، اور تیسری بڑی اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کی 15ویں شب کو شب برات کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں اور برات کہتے ہیں آزادی کی رات، کہ جس سے بندے کو آزادی حاصل ہو، بری ہو جائے۔ برات بری سے ہے کہ آزادی حاصل کر لینا، بری ہو جانا، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جیل سے بری ہو گئے، کیا ہوتا ہے وہ جیل سے چھوٹ گیا۔ اس رات کو بھی شب برات کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز 15ویں شعبان تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، اور جب رات آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی ابتدا میں ہی بستر سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میں فوراً اپنی چارپائی سے اٹھی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے جا رہی کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، کہ جہاں صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کی بہت سارے اصحاب کی قبریں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان میں گئے تو میں پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو،
فرماتے جب میں وہاں پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تیرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی خدشہ لاحق ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے در تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے، آج شب برات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات جو بڑی کرد قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ فرمایا میں اس رات اللہ کے حضور سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ شعبان بڑا ہی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور عشق کی جو منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہے وہ 15 شعبان المعظم ہے، اور اس رات کو عموماً لوگ توبہ استغفار میں، اللہ کے حضور سے ریزی میں، قرآن کی تلاوت میں، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس روز اللہ لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے، اس نے سارا سال کیا کرتا ہے، اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، فلاں بندے نے دنیا سے جانا ہے، فلاں بندے نے آنا ہے، اس رات یہ ساری کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ شعبان المعظم کی 15 شب آتی، 15ویں شب آتی تو جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ آرڈر دے دیتا بھائی قرآن کریم کا اتنا حصہ پورے سال کے اندر یہ نازل فرمانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور انور میں جب یہ شعبان المعظم آتی تب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے قرآن کریم اتارتا اور جبریل کو آرڈر جاری فرما دیتے کہ جبریل اتنا حصہ قرآن کریم کا پورے سال کے اندر اتارتا ہے۔ تو وہ لوح محفوظ سے ہماری تقدیریں، ہمارے معاملات دنیا تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ تو اس آنے والی شب کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے، آج اسی لحاظ سے انہیں پہلو کے اوپر چند باتیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج علم سے دنیا بھر چکی ہے۔ جس بندے کو بولو گے، جس کو کھنگالیں گے، وہ دوسرے سے بڑا عالم نظر آتا ہے کہ کبھی جتنا مجھے پتا ہے کسی اور کو نہیں۔ کیا میں کون سا ان پڑھ ہوں، میری بھی آنکھیں روشن ہیں، میں بھی سارا کچھ جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے جانتے واقعی سارا کچھ ہے، جانتے بالکل بہت کچھ ہوں گے، لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے احباب بھی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکنے کا شوق بھی ہے، اور جن کو دنیا داری کا ہرس لگ جاتا ہے، لالچ لگ جاتا ہے، پھر ان کا ہرس، ان کا لالچ پھر قبر کی مٹی ان کا پیٹ فل کرتی ہے۔ لیکن جس کو لالچ لگ جائے پھر ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 لالچی ایسے ہیں جو کبھی سحر نہیں ہوتے۔ ایک ایسا لالچی بندہ، ایسا حریص جو دنیا کا حریص ہو، دنیا کا لالچی ہو، سمجھتے ہیں وہ اس کے پاس چند سکے آئیں گے، اس کی کوشش ہوگی میں دوسرے بھی لپیٹ دوں، پھر چند آئیں گے اور کوشش ہوگی کہ میں فلاں مال بھی میرے پاس آ جائے۔ کہ جو دنیا کا حریص ہے یہ کبھی سیراب نہیں ہوتا، کبھی اس کا پیٹ نہیں فل ہوتا، یہ ہمیشہ اور کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا ایک حریص وہ ہے جس کو علم کا شوق ہو، یہ بھی کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتا۔ جب اس کے پاس ایک چیز آتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اس چیز کا مجھے علم آ گیا، اب اگلی حاصل کروں، اب دوسری حاصل کرتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے بھئی اس کا مجھے پتہ چل گیا ہے، اب میں اگلی کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گویا یہ ہرس میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں علم کی طرف جو آگے بڑھتا رہوں۔ تو وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ کی عبادت کا شوق پر چڑھ جائے، علم کا شوق چڑھ جائے، جو حریص ہو علم حاصل کرنے کا، اور جو دولت کا حریص ہو، پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دولت کی حوث ختم نہیں ہوتی جب تک وہ قبر کی لاکھ منہ مٹی کے اندر نیچے نہ چلا جائے۔ جب ہم مٹی کے نیچے دبتے ہیں تو پھر ہمیں ہوش آتی ہے، پھر اس حریص بندے کا پیٹ جو پھر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو علم کا لالچ لگ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جستجو کا لالچ لگ جائے، اللہ پھر اس کو دین کی طرف راغب کرنے کی جو ہے اس کو توفیق کی، اس کے رائے میں وہ بول لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے شوق کو،
آرزوؤں کو، اپنے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ہمیشہ دین کے ساتھ جو راغب کرنا چاہیے. پھر جب ہم اس دین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ہمارے شوق دین داروں جیسے ہوں گے. اگر ہم اپنا اٹھن بیٹھن اپنے معاملات دنیا داروں کے ساتھ کریں گے تو ہمارے شوق بھی دنیا داروں والے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں یہ سب اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانے کی ہے، وہاں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ہے کہ آیا کہ میں میری زندگی کے شب و روز کیسے گزرے ہیں. آیا کہ میں اگر میرا آج ہی نام اس رات اللہ نے مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا، آیا میں موت کے لیے بھی تیار ہوں یا نہیں. آج ہماری ساری پلاننگیں، ہم ہر کام بڑی پلاننگ سے کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے موت کی بھی پلاننگ کی ہو. ہمارے اندر یہ بھی احساس ہو کہ یار میں نے مرنا ہے اور میں مرنے کی کچھ تیاری کر رہا ہوں. لیکن ہم چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں، ہم ہر بندے سے مشورے لیتے ہیں، یار یہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، فلاں پہلی بجلی ہے، فلاں میں نے جو ہے وہ کھیت سیراب کرنا ہے، اس میں کتنی کھاد ڈالوں، کتنا پانی لگاؤں، کتنی جو ہے وہ سپرے کروں. ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ احساس نہیں بیدار ہوا کہ یار میں نے مرنا بھی ہے. میں کسی اللہ والے سے پوچھ لوں، میں نے مرنا ہے، قبر میں جا کے کون کون سی چیزیں میرے کام آئیں گی، میں مروں گا حشر میں میری کون سی چیزیں میرے کام آئیں گی. لیکن اس حوالے سے کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو موت کی فکر بھی نہیں تھی، جن کو جو کچھ مرضی ہو جائے انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حبیب اللہ تھے، لیکن موت کو اتنی شدت سے یاد کرتے. فرماتے صحابہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتے، یعنی دن میں کئی بار اللہ کے حضور معافی مانگتے. اور اللہ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ رو رو کے گر گڑا کے آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے سے جو جواب ارشاد فرماتے فرمایا ٹھیک ہے، میری مجھ پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی کرم نوازی ہیں، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں؟ کیا میں عبادتیں کر کے ریاستیں کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا نہ کروں؟ بھئی ہمیں کوئی ٹائٹل نہیں ملا، کسی نے ہمیں آ کے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم جنتی ہو، لیکن اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے میرے پیارے نبی میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا. بھئی ہمیں اللہ نے کوئی پہلے ٹائٹل نہیں دیا، کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا، کوئی بشارت نہیں دی، بس یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور اپنی دھن میں لگ چکے ہیں. لیکن کوشش کریں جس طرح میرے اور آپ کے نبی اپنا محاسبہ کرتے رہے، اپنی آخرت کی فکر کرتے رہے. ہم ایسے امتی اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہو، ہمیں بھی اپنے محاسبے کی فکر ہو کہ ہم کس سمجھ جا رہے ہیں، مجھے جانا کس طرف تھا. اور اس دور میں جو ہی شب برات آتی ہے تو ایک سلسلہ یہ بھی چلتا ہے کہ ہم لوگوں سے معافی بھی مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار میں پچھلے معاف کرا لوں، آگے پھر دیکھی جائے گی. لیکن یاد رکھیں اگر صرف روایتاً معافی مانگی جائے کہ نیت یہ ہو کہ بس ٹھیک ہے یار پچھلے کرا لوں آگے پھر دیکھی جائے گی، یا پھر سلسلہ چلتا رہے گا خیر ہے، تو پھر ایسی توبہ نہیں ہے بلکہ یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسی توبہ سے منع بھی فرمایا اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرو. ایک بار تم توبہ کرتے ہو دوسرے دن پھر وہی گناہ شروع کر دیتے. توبہ اس طرح کرو کہ پچھلے گناہوں سے اچھے طریقے سے معافی مانگو، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھو کہ بھئی میں نے یہ گناہ کرنا ہے. اور توبہ قبول ہی تب ہوتی ہے جب بندہ پچھلے گناہوں کی اچھے طریقے سے معافی مانگتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ کی بات کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی جانور کا دودھ دھو لیتے ہو دوبارہ تمہیں کہا جائے کہ ان تھنوں میں دوبارہ دودھ ڈالو تو کیا تم ڈال سکتے ہو؟ تو بھئی ہم بھی تو روزانہ صبح و شام دودھ دھوتے ہیں، بالٹی کی بالٹی چوتے ہیں ہر جانور سے، اور ہمیں تو کہے بھئی یہ دودھ دوبارہ اس کے تھنوں میں ڈالو تو ہم نہیں ڈال سکیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اسی دودھ کی طرح ہے کہ جس طرح دودھ کو واپس تھنوں میں ڈالنا بڑا مشکل ہے کہ ناممکن ہے، جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کو بھی یوں ہی چاہیے کہ جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر دیکھے کہ اس کا ذہن جائے یا میں نے گناہ کی طرف جانا ہے. تو فرمایا جو اس طرح توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ
لیکن شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے بندہ اللہ کے حضور معافی مانگے. لیکن آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم صرف میسج کر دیتے ہیں، جتنے کانٹیکٹ آئے سب کچھ میسج فارورڈ کر دیا، لیکن یہ بھی نہیں سوچا کہ یار اس کی غلطی بھی ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم بھی کیا یا نہیں کیا. ہم سب کو بھیج دیتے ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے تو پہلے ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کا آپ نے حق کھایا ہے، جن کا آپ نے حق مارا ہے، جن کے اوپر آپ نے ظلم و ستم کیا ہے. پھر ان کے حضور جا کے اگر ظلم کیا ہے تو پہلے اس ظلم کا بدلہ چکائیں. اگر کسی کا پیسہ کھایا ہے، قرض لے کے واپس نہیں کیا تو قرض بھی واپس کرے، ساتھ معافی بھی مانگے. یار میں نے تیرا قرض لیا تھا، میں نے تجھے لٹایا نہیں، میں ہڑپ کر گیا تھا، کھا گیا تھا، لیکن آنے والی شب 15 شعبان المعظم ہے، میرے معاملات اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا قرض جو میں نے تیرا ہتھیایا تھا میں تمہیں واپس کر کر اللہ کے حضور معافی مانگوں اور تو بھی مجھے معاف کر. اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف ہوتے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو گناہ کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، والدین کا نافرمان ہو، جو لوگوں کو ناحق جو ہے تقریبیں دیتا ہو، اللہ اس رات اس کی توبہ بھی نہیں کرتا، اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا. کہ اگرچہ اس رات بڑے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، بہت سارے گناہگاروں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چند گناہگار ایسے بھی ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتا. ان سب نے جو پہلے نمبر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو. جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اللہ اس کی شب برات کے رات بخشش نہیں فرماتا. تو یہ جو چند دن باقی ہیں ہم کوشش کریں اپنے والدین کو پوچھیں کہ بھئی ان کو چیک کریں کہ وہ بھی ہم پہ راضی ہیں نہیں. اگر والدین راضی ہیں تو پھر ہماری بخشش کے اثرات ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری اس شب بخشش فرما دے. لیکن اگر والدین راضی نہیں ہے تو پہلے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جو لوگوں سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ قاتل ابراہیم کی بھی بخشش نہیں فرماتا. آج تو جس طرح کا معاشرہ ہے، جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بیٹا باپ سے تنگ ہے، باپ بیٹے سے تنگ ہے، ماں بیٹی سے تنگ ہے، تو بھئی پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اگر ہم لاکھ لوگوں کو میسج کریں، لاکھ سوشل میڈیا کے اوپر ہم مہمیں چلا دیں معافی کی، بھئی اگر گھر میں ہماری ماں ناراض ہے، بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، تو لوگوں سے معافی مانگنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ کو پرکھیں، یار میں کتنے لوگوں کے اپنے بہن بھائیوں پر کتنے کے اوپر ظلم کر رہا ہوں. میں نے ماں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جو سگی ماں اور سگے بیٹا، جب بیٹا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو بیٹے نے ماں کا کوئی حق کھایا ہوگا یا باپ کا کوئی حق کھایا ہوگا تو ماں معاشر میں اپنے بیٹے سے مطالبہ کرے گی، باپ بیٹے سے مطالبہ کرے گا کہ بیٹا یہ میرا حق تھا، تم نے مجھے دیا نہیں، تیرے اوپر لازم تھا مجھے مہینے بعد کچھ پیسے دینا، خرچ دینا، تم نے مجھے دیا نہیں، اب مجھے قیامت کے دن میرا حق جو ہے مجھے واپس کر. اب بیٹا آگے سے کہے گا، ماں ہوگی تو ماں سے کہے گا ماں میں تیرا بیٹا ہوں، تو نے مجھے بڑے لاڈوں سے پالا تھا تو مجھے تو معاف کر دے. ماں معاف نہیں کرے گی. قیامت کے دن ماں اپنا حق معاف نہیں کرے گی. اگر باپ ہوگا تو باپ بھی معاف نہیں کرے گا. باپ کہے گا پتر میرے گناہ تو لے لے، یہ تو اچھا ہے کہ تو نے میرا حق کھایا تھا، چلو میرے گناہ تیرے پاس کھاتے میں چلے جائیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ بھئی اس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے اعمال دنیا سے لے کر کریں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. تو گویا اس آنے والی جو شب ہے، اس شب سے پہلے ہم اپنے والدین کو لازماً راضی رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن سگے والدین بھی چھوڑ جائیں گے. جن سے بڑا ہمیں پیار ہوگا، بڑی محبت ہوگی، وہ بھی اپنا حق ضرور مانگے. تو اس دن دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے. اگر نیکیاں بھی ہماری چلی گئی تو پھر ہم کس کھاتے میں جائیں گے؟ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہے جب بندے کے جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی اور لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں، لیکن ہوگا کیا؟ اس نے کسی کا غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں. اس نے پہاڑ کے برابر نیکیاں لائی تھی وہ ساری کی ساری لوگ لے جائیں.
پھر ہوگا کیا کہ لوگ پھر اس کے حقدار بچ جائیں گے، جو جن کا اس نے حق اٹھایا ہوگا وہ بھی لوگ بچ جائیں گے. یہ لوگوں سے کہے گا بھائی اب تو میرے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، میرے سارے کے سارے اموال جو ہیں وہ لوگ لے گئے. اب لوگ کہیں گے تو نے تو ہمارا حق کھایا تھا، اب ہمارا حق واپس کر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جس کا تم نے حق کھایا تھا اب نیکیاں تیرے پاس تو نہیں ہیں، اب ان کے گناہ اپنے کھاتے کے اندر جا ڈال. اب لوگوں کے گناہ جو ہے اس بندے کے کھاتے میں آئیں گے جس نے لوگوں کا حق کھایا ہوا. بھئی دنیا کے اندر اپنے حقوق معاف کروا کرتے ہیں، اپنے جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جو ان کا حق کھایا ہے ان کا حق واپس کر کے جائیں. قیامت کے دن ہمارے اتنے وار نہیں ہوں گے کہ ہم لوگوں کو ان کو اپنے نیکیاں دے کر اپنی جان اپنی خلاصی کرا دیں. اس لیے دنیا کے اندر کوشش کریں، اگر بھائی ناراض ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ان کو راضی کر کے جائیں. موت کا کوئی پتہ نہیں کب ہم سے یہ بے وفائی کر رہے ہیں. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شب اللہ جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بھی لکھ لیتا ہے. اور کیا پتا ہم دنیا اپنی عیاشی میں لگے ہوں اور ہمارے نام کا کفن بازاروں میں بک رہا ہو، یا ہمارا نام اللہ نے مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا ہو. تو آئیے اس دن سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے رب کے حضور التجائیں کرنے کے مالک تیرے علاوہ ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہیں سب سے عذاب اٹھا لیتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ جوان نے میرے گناہگار نے میرے حضور توبہ کر لی. اللہ انسانوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. تو آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے بھی ہمارا رب جو ہے خوش ہو، وہ اپنے فرشتوں میں فخر کرے کہ بھئی یہ میرا بندہ تھا، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن آج کے بعد اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر میرے حضور نیکی کاروں میں آ گیا. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے اچھے طریقے سے معافی مانگ لی اللہ اس کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اس لیے کوشش کریں اپنے رب کے حضور شعبان المعظم کی 15ویں شب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو عزیز اقارب رشتہ دار ناراض ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو قاتل ابراہیم ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا اس شب. تو جو رشتے توڑتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے آج کے دن 15ویں شعبان سے پہلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جہاں لوگوں کی بخشش فرما رہا ہو اللہ ہماری بھی ساتھ بخشش فرما رہا ہے. اللہ کریم سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق فرمائے.